اسی مسئلے کی ہے. آپ ہماری فقہ حنفی کا جو متن متین ہے سیدنا امام شمس الدین تمرتاشی حنفی رحمۃ اللہ علیہ جو 1008 ہجری میں آپ 1445 سن ہجری، آپ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ تنویر الابصار فقہ حنفی کا متن ہے یہ، اور جس پر فتویٰ ہوتا ہے، جس پر ہمارا مذہب جو ہے اس کا مرجح ترین اور محقق ترین قول جو ہوتا ہے وہ متن تنویر الابصار میں ہوتا ہے فقہ حنفی میں. اس میں یہ مسئلہ دیکھیے، اس کا حاشیہ در مختار جو ہے امام علاء الدین اسفقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ جو 1080 میں مثال فرما رہے ہیں، ان کا حاشیہ شورا آفاق عرب و عجم میں اور مستند ترین حاشیہ جس کو در مختار کہا جاتا ہے فقہ حنفی میں. پھر اس کا حاشیہ عمدۃ المحققین اور آل رسول علیہ السلام کی کتب ہستی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے سوال کیا گیا آپ کو فقہ حنفی میں اتنا درک کامل کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا امام ابن عابدین شامی کی رد المحتار بار بار پڑھنے کی وجہ سے. 14 عظیم جلدوں کے اندر در مختار کا حاشیہ رد المحتار علی در المختار، ہاں جی، امام سید محمد امین ابن عابدین شامی علیہ رحمت جو 1248 ہجری میں مثال فرما رہے ہیں، آپ ان کی شرح دیکھ لیجئے. اور آپ کو فقہ حنبلی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنفی، جس فقہ یعنی یہ اذان کے ساتھ جو صلاۃ السلام کا مسئلہ ہے، یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی صاحب نے آ کر اختلاف کیا، اور جو ہمارے علماء بر صغیر میں دیوبند کے علماء پہلے مسائل متفق تھے، ان متون سے، ان شروحات سے، ان حواشی پر ساروں کا عمل تھا، سارے اس کو جائز قرار دیتے تھے. لیکن جب سعودی عرب میں تبدیلی آ گئی، ادھر جناب آ گئے موجودہ سیٹ اپ جو کہ شیخ نجدی کے پیروکار تھے، تو پھر یہ بھی کئی معاملات میں ان سے متاثر ہو گئے. یہ پھر حنفی، شافعی، مالکی، حنفی جو فقہاء کے اور اسلاف کے اصول ہیں ان کو انہوں نے ترک کر دیا، اور جن جن چیزوں کو بدعت اور شرک شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی نے 13ویں صدی ہجری میں قرار دیا، یہ اس کے طریقے پر چلے گئے، اور انہوں نے وہ پہلا امت کا 1200 سالہ اصول اور اسلوب ترک کر دیا، اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تحقیقات کو اڈاپٹ کر کے وہابیانہ اصول کے پیروکار کئی مسئلوں میں حنفی رہ گئے، اور عقیدے کئی 80% وہابیانہ عقیدے اختیار کر کے امت کو مشرک اور بدعتی کہنا شروع کر دیا. ورنہ یہ مسئلہ تو اختلافی ہے ہی نہیں. کوئی فاضل کرے بیٹھ کر بات ہم سے، ہم فقہ حنفی کی کتابوں میں متن کے اندر اس کو دکھاتے ہیں، شروحات کے اندر، حواشی کے اندر اس کو دکھاتے ہیں. اس مسئلے کو ہم فقہائے شافعیہ کی جانب سے دکھاتے ہیں دلائل کے ساتھ مستدل، فقہائے حنابلہ حنبلی علماء کی کتابوں میں دکھاتے ہیں. اذان کے ساتھ صلاۃ السلام کے مسئلے کو پیارے بھائیوں ہم مالکی فقہاء کی کتابوں میں ساری امت اس کے اوپر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب صدیوں سے متفق آ رہی ہے. اب جناب حضرت سلطان نے فرمایا کہ بھائی یہ اس کو مذہبی معاملہ بھی نہ بنا سکے، لہٰذا شریعت مبارکہ اگر رہنمائی کرتی ہے تو ایسی صورت پیش کرو کہ یہ لوگ اس کو اپنا مذہبی معاملہ بھی نہ بنا سکے، اور ان کے حکمرانوں اور اماموں پر سلام بھی ختم ہو جائے. تو سب علماء نے وقت لیا، کئی دن اس پر غور و فکر کیا، اور مشاورت کر کے اخیر ایک نتیجے پر وہ دلائل کی روشنی میں متفق ہو گئے. اس دور کے اندر حضرت سلطان سے ٹائم لیا، وہ خود چکے عالم اور فاضل تھے، اور نظامیہ یونیورسٹی بغداد کے فارغ التحصیل عالم تھے. اب جناب مجلس قائم ہو گئی، علماء نے مشورہ دیا جناب آقا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ ایسی ہے کہ ہمیں مسئلے کا حل اللہ کی رحمت سے مل گئے، آپ ان کے حکمرانوں پر سلام ختم کروائیں اور مصطفیٰ جان رحمت پر سلام شروع کروائیں. فرمایا جب آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر اذان کے ساتھ سلام پڑھیں گے، کوئی ایک بھی مشرق، مغرب، شمال، جنوب، عربی، اجمی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو کہے جناب آپ نبی علیہ السلام پر سلام پڑھ رہے ہیں اور ان پر آپ نے سلام ہٹوا دیا ہے. کوئی بھی جب محبوب کا نام مبارک آئے گا ہر مسلمان خوش ہو جائے گا، محبوب پر سلام پڑھ جائے اور سارے محبوب کے نام پر اپنے سر جھکا دیں گے. اور اس طرح یہ اہل تشیع کا جو 34 فرقوں میں سے ان علاقوں میں غالب فرقہ کربتیہ، یہ پھر
مسلمانوں کو متاثر نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی کرمتی، اب کون سا کرمتی عالم ہوگا جو یہ کہے جناب نہیں مصطفیٰ علیہ السلام سے سلام ہٹاؤ اور پھر ہمارے بزرگوں پر سلام شروع کرواؤ، محبوب کا نام آئے گا کوئی بھی نہیں بات کر سکتا، سارے خاموش ہو جائیں گے۔ سلطان بہت خوش ہوا کیونکہ اس اب تو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی جب سے تعلیمات دنیا میں پھیلی ہیں تو محبوب کی ذات بابرکات کو بھی کوئی، آپ کی ذات بابرکات کو بھی متنازع، آپ کی فلاں شان عظمت فلاں، ورنہ علامہ ابن تیمیہ 728 ہجری میں فوت ہوئے شاہی قلعہ دمشق کے اندر، وہ شام میں رہتے تھے دمشق کے اندر، 728، اب 1445 سنے ہجری ہے۔ ان کی پوری کتاب میرے پاس عربی میں موجود ہے، ان کی بھی کتنی ادابیں کثیر التصانیف بزرگ ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کتنے مسائل میں امت سے بالکل الگ ہو گئے تھے، اس لیے حملی علماء بھی ان سے نالاں ہو گئے، ان پر بڑے بڑے فتوے دیے۔ علامہ ابن تیمیہ کی اقتداء الصراط المستقیم اس کتاب میں آپ دیکھیے، علامہ ابن تیمیہ کے سامنے بھی جب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے متعلق کا مسئلہ آیا کہ جناب یہ جو اتنے عرصے سے عالم اسلام اور معجم میں محافل میلاد ربیع الاول شریف میں لوگ منعقد کرتے ہیں اور 12 ربیع الاول شریف کو تجھ کو احتشام سے مناتے ہیں، آیا کہ یہ بدعت سیئہ تو نہیں، یہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ عرب و عجم میں جو محافل میلاد ہوتی ہیں، الاحتفال بالمولد النبوی علیہ السلام، جتنی محافل میلاد مسلمان کرتے ہیں میلاد مناتے ہیں محبت الرسول محبوب علیہ السلام کی محبت میں کرتے ہیں، اور جو کام میرے آقا کی محبت میں کیا جائے گا وہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب کی محبت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معاملہ یہ ہے کہ جب تک شیخ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی یعنی وہابی فکر مسلمانوں میں عام نہیں ہوئی تھی تو بڑے سے بڑا بھی امت سے مسائل میں اختلاف کرنے والا عالم جب محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے متعلق کا معاملات آتے، آپ سے محبت و عقیدت کے مظاہرے ہوتے، وہ کہتا نہیں یہ محبوب کی بارگاہ اقدس کا معاملہ ہے، اس پر ہم خاموش ہیں، یہ ناجائز نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تو محبوب کی محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے، اور محبوب کی محبت ہی تو دین کی بنیاد ہے، ایمان کی اثر ہے، اور یہی تو مقصود ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے محافل میلاد بالکل جاری رہے اور میلاد مبارک منایا جائے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اقتداء الصراط المستقیم صفحہ 24 پر پوری یہ بحث موجود ہے ان کی کتاب میں۔ تو الغرض سلطان خوش ہو گئے، سلطان اسلام، انہوں نے کہا واقعی جی محبوب سے ہر مسلمان کو اتنی عقیدت و محبت ہے کہ جب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پڑھا جائے گا کوئی بھی، اور یہ کرمتی بھی بہانہ نہیں بنا سکیں گے کسی مسئلے کے لیے۔ لیکن سلطان نے کہا بالکل حل ٹھیک ہے لیکن کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ اگر ہم ان کے حکمرانوں اور ان کے بنائے ہوئے جو امام ہیں ان سے سلام ہٹائیں گے اور محبوب علیہ السلام پر صلاۃ والسلام اذان کے ساتھ شروع کریں گے تو کیا اس سے آذان میں اضافہ تو نہیں ہو جائے گا؟ یہ تو شریعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ پوری باتیں پڑھیے کتابوں میں، تمام علماء نے احادیث صحیحہ پیش کی، انہوں نے کہا نہیں کی اگر اذان سے پہلے یا اذان کے بعد آپ اس فتنے کو اور بدعت سیئہ کو ختم کرنے کے لیے جب محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھائیں گے تو بالکل اس کا مقیس علیہ ہے اور شریعت میں اس کی اصل اصول اور بنیاد موجود ہے، لہٰذا یہ جائز ہوگا، اذان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ علماء نے اس پر جو احادیث پیش کی وہ آج بھی سیاست کی کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 88 کتاب الصلاۃ میں باب صلاۃ المسافرین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی جو حدیث صحیح ہے وہ علماء نے پیش کی اس وقت سلطان اسلام کے محضر میں اور ان کے مجلس میں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی آ جاتی، شدید طوفان آ جاتا، رات سخت اندھیری ہو جاتی، اس میں بارش بھی نہ ہوتی، آندھی طوفان بھی نہ ہوتا، لیکن سخت تاریکی ہوتی، اندھیرا بہت گہرا ہوتا ان راتوں میں، یا بارش آ جاتی یا سفر کا عالم ہوتا
اب سفر میں قافلہ 3000 پر مشتمل، ساڑھے فتح مکہ کے لیے 10,000 کا لشکر 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہا ہے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف، تو پھر سارا کا سارا 10,000 بندہ تو ایک امام کے پیچھے، تو وہی مختلف جگہ پر جماعتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جب سفر کا عالم ہوتا، رات بہت زیادہ گہری تاریکی والی ہو جاتی، بارش آ جاتی، آندھی طوفان آ جاتا، تو محبوب کریم علیہ السلام جب اذان کا ٹائم ہوتا تو محبوب علیہ السلام اپنے مؤذن کو طلب فرماتے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو، اور فرماتے کہ آپ نے جب آج اذان پڑھنی ہے تو اذان مکمل کرتے ہی ان یقول علی اسرہ، ہم پر درود اور دعا بھی بعد میں ہو، ان یقول علی اسرہ، جیسے ہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اذان مکمل ہو، ان یقول علی اسرہ، اس کے فوراً بعد یہ کلمات مینارے پر دائیں طرف بھی رخ کر کے بائیں طرف بھی رخ کر کے بلند آواز سے پڑھتے تھے، الا صلوا فی الرحال، الا صلوا فی الرحال، لوگوں عشاء کی نماز کا ٹائم ہے، ہاں جی، اور رات سخت اندھیری ہے، تو بوڑھے بزرگ کہیں گر نہ جائیں، کوئی پتھر نہ لگ جائے، کسی کی کوئی ہڈی نہ ٹوٹ جائے، کسی کو کوئی زخم نہ آ جائے، یا آج بارش ہو رہی ہے